کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ اس کا شوہر اس کا مجازی خدا ہوتا ہے. تو اس لیے بیوی کو اپنے شوہر کی حیا کرنی چاہیے. اپنے شوہر کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کی فرما برداری کے خلاف ہو، لیکن ناجائز نہ ہو. لیکن ایسا نہیں کہ اگر بیوی جائز کام بھی کرتی تو شوہر پھر بھی روکے ٹوکے نہیں. وہ کام ناجائز ہو، خلاف شرع ہوگا، یا ایسا کام جو استحباب میں ہو، مستحبات میں ہو، شوہر پر ناگرا گزرتا ہو، تو بیوی کو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے شوہر کی حیا کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ عجیب انداز ہے کہ شوہر کے سامنے دوپٹہ کیا جا رہا ہے، باہر جا کے دوپٹہ اٹھایا جا رہا ہے. یہاں پہ عجیب انداز ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا رہی، غیر مردوں کے ساتھ گفتگو کی جا رہی. یہاں پہ عجیب انداز ہے، ہمارا عجیب طرز عمل ہے. تو اس لیے اسلام نے شوہر کا بھی حیا کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول السیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا آج مثال باکمال بھی ہے، اس قدر حضور کے حضور سے حیا آتی تھی کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی ننھی منی بیٹی سیدہ کائنات کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ اپنے ابا جان سے جا کے عرض کرو. ڈائریکٹ بات نہیں کی، ڈائریکٹ بات نہیں کی، اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کے اپنے ابا جان سے عرض کرو کہ آپ کی زوجہ میری اما جان، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی کملی والی چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے. حضور سیدہ کائنات نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا علیہ السلام اپنی زوجہ اول کا احترام بجا لاتے ہوئے حضور تشریف لے آئے. خدیجہ کو نے چادر نہ کی ہے، لو اردو کی جلدی لآت ہے تو کی، اللہ کی قسم اگر آج تو محمد کی جلد مانگتی محمد نے اپنی جلد اتار کے دے دیتا. انہوں نے حیا کیا. اور آقا علیہ السلام نے بھی بیوی کا احترام کر کے ہمیں بتایا کہ بیوی کو پاؤں کا جوتا نہیں سمجھنا چاہیے. شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی حیا کرے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا احترام کرے، اپنی بیوی کا ادب کرے، اس سے حیا کرے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو اذیت پہنچتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ. تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. کسی بندے کو چیک کرنا ہو کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے تو اس کے گھر میں اس کو چیک کیا جائے. کہیں اس کا رویہ خلاف ارشاد کو نہیں ہے، کہیں لڑائی جھگڑا تو زیادہ نہیں کرتا. تو ایسا بندہ گھر میں یہ عمل کرے، باہر اس کے لاکھ تعلقات اچھے ہوں، سمجھ لینا یہ بندہ 2 نمبر ہے. لیکن اس بندے کے تعلقات اپنے گھر میں اچھے ہیں، اس بندے کے تعلقات اپنے گھر میں ٹھیک ہیں، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے، یہ بندہ 1 نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا بڑا حیا فرمایا اور حضور نے ہمیں بتلانے کے لیے حیا فرمایا ہے، ہمیں بتلانے کے لیے احترام دیا ہے ازواج کو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احترام نہ عطا فرماتے یقیناً اس کے غیر گزرے دور میں طلاق کی شرح اس سے بھی کہیں آگے چلی جاتی. اس لیے ہمیں بھی بیویوں کا حیا کرنا چاہیے. اس کے بعد رشتہ داروں کا حیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی ہے. بڑوں کا ادب کرنا ہے. وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. حضور میں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کی حیا کرنی چاہیے. جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی حیا کرنی چاہیے، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی بھی حیا کرتے ہوئے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. ان پر فرعون کی طرح پیش نہیں آ جانا چاہیے کہ یہ چھوٹے ہیں. تو یہ اسلام ہمیں طرز زندگی سکھلا رہا ہے کہ حیا کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اسلام کی حیا کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور جس بندے کے پاس حیا نہیں ہوتی وہ بندہ ہر لحاظ سے خالی ہو جاتا ہے. پھر وہ جو مرضی جائے کرتا پھرے، جو مرضی ایک بندے کے پاس حیا ہی نہیں ہے، جو چاہے وہ کرتا پھرے. اور جب بندہ حیا کا بہتر بن جاتا ہے، جب بندے کے اندر حیا کی دولت آ جاتی ہے، جب اس کے
حیا ظاہر ہوتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس کو کس قدر نوازتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی حیا والا نہیں ہے، کوئی عزت والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام نبیوں کے بعد اگر کائنات میں کوئی بلند شخصیت ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ ابو بکر کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور کے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ دیکھنا جن کے پاس حیا آ جاتی ہے، جو حیا کے پیکر بن جاتے ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ اعزاز مجھے عطا فرما دیجیے، یہ اعزاز مجھے عطا فرما دیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے، اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گھر میں کھانا تھوڑا ہے، یہ مہمانوں کی حیا کی جا رہی ہے۔ کن کی حیا کی جا رہی ہے؟ مہمانوں کی حیا کی جا رہی ہے۔ گھر میں کھانا تھوڑا ہے، تم ایسا کرنا کھانا بنا کے مہمانوں کو پیش کر دے، کھانا بنا کے مہمانوں کو بولے تو صحیح، کھانا بنا کے مہمانوں کو پیش کر دے۔ کھانا تیار ہو گیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں سے عرض کیا کہ آپ کھانا تناول کر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے جاتے، اور جب تک آپ کے تمام افراد خانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ کافی وقت گزر گیا، حضرت الرحمن بن ابی بکر بار بار اصرار کرتے رہے لیکن مہمان بار بار انکار کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے کہا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیے۔ سارا واقعہ عرض کیا، آپ غصے ہونے لگے، آپ سے عرض کیا کہ ہم نے مہمانوں کو بار بار اسٹارٹ کیا، لیکن انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ جب تک ابو بکر تشریف لے آتے اور آپ کے پورے افراد خانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چراغ کو مدم کر دیا جائے، چراغ کو مدم کر دیا جائے، تم مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کو ایسے لگے کہ تم جیسے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ دسترخوان لگ گئے، چراغ کو مدم کر دیا گیا، حضرت ابوبکر بھی تشریف فرما ہو گئے، سارے افراد خانہ بھی تشریف فرما ہو گئے، لیکن مہمان بہت سمجھدار تھے، وہ ایک لقمہ اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا لقمہ نہ اٹھاتے جب تک سارے افراد خانہ لقمہ نہیں اٹھا لیتے تھے۔ جو بندہ حیا کا پیکر تھا پھر کس قدر انعامات ملتے، دیکھا کھانا تھوڑا سا تھا، افراد زیادہ تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں ہم جب بھی لقمہ اٹھاتے تھے ابھی لقمہ ختم نہیں ہوتا تھا تو پیچھے نیا لقمہ آ جاتا تھا، پیچھے نیا لقمہ آ جاتا، سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا، کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا، کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ صبح سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے تبرک آیا تھا، ذرا ہمیں بھی لا کر دو۔ جب بندہ حیا کا پیکر ہو جائے، جب بندے کے پاس دولت حیا آ جائے پھر اللہ پاک اس کو اس قدر نوازتا ہے، اور جب بندہ حیا کا پیکر بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو جبریل لے کے آئے ہوں اور حضور نے بیان فرمائے۔
اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فیض کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اب جب بندہ حیا کا پیکر ہوتا ہے، جب بندہ حیا کا پیکر ہوتا ہے تو آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن اس میں بصارت رب کی ہو جاتی ہے، طاقت میں اللہ کی آ جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ جلوہ فراز ہے، جمعے کا خطبہ عطا فرما ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے 3200 میل دور کے فاصلے پر جنگ کر رہے ہیں۔ کتنے فاصلے پر؟ 3200 میل۔ یہاں سے تقریباً 5000 کلومیٹر بنتا ہے مدینہ شریف، اگر 3200 میل لگا لیں تو 4800 کلومیٹر بنتا ہے۔ 3200 میل کی مسافت پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس طرح کی آنکھیں بنتی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ حیا کا پیکر ہو جاتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے جنگ کے سارے حالات کو ملاحظہ فرما لیا۔ دیر جمعے کا خطبہ رہے، جنگ بھی ملاحظہ فرما رہے۔ آنکھیں اس کی ہوتی، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ نے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، تین بار فرمایا۔ ساری پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فاتح بن گئے، جنگ کو جیت گئے۔ صحابہ نے سوال کرنا، اے ساریہ فلاں جمعے کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا تھا، کیا تم نے سنا تھا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا تھا جیسے عمر میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے رہا ہے۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ حضرت ساریہ مدینے میں بیٹھ کے آواز حضور، حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینے میں بیٹھ کے آواز لگا رہے تھے تو حضرت ساریہ سماعت کر رہے تھے اور کہتے یوں لگا جیسے عمر میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے مجھے آواز دے رہے ہیں۔ زبان اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر سماعت اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، آپ کا آواز لگانا اور حضرت ساریہ کا آواز کو سن لینا، اس بات پر دلیل ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، اس میں قوت سماعت پھر رب کی ہوتی ہے۔ حضرت ساریہ بھی حضور کے غلام ہے، حضرت عمر بھی حضور کے غلام ہے۔ زبان کی بھی ترجمانی ہوگی، آنکھوں کی بھی ترجمانی ہوگی، سماعت کی بھی ترجمانی ہو گئی۔ تو جس نبی کے غلاموں کی سماعت یا آنکھوں یا زبان کا یہ حال ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے بڑی پیاری بات کی تھی نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بندہ حیا کا پیکر بن جائے تو ساری قوتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، مصر کے گورنر نے خط لکھا کہ حضور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دریائے نیل 1 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ پھر طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے میک اپ کروا کے
زیب و زینت کروا کے اس دریا کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر چلتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ اے دریائے نیل، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا، دریائے نیل لبالب چل رہا ہے۔ دریائے نیل لبالب چل رہا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ جو حیا کا پیکر بن جائے، اس میں دولت حیا آ جائے، پھر اس کو اس قدر طاقتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ حیا کا پیکر بن جائے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضور بڑی بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ تہمت بھی حضور کا اس طرح تھا، ہسپتالوں کے قریب تھا، یہ حضور کا انداز تھا۔ سیدنا صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دروازہ کھڑا، پوچھا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کہا آنے دو۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ عمر۔ فرمایا آنے دو۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا اب کون ہے؟ کہا اب عثمان غنی آئے ہیں۔ کون آئے؟ عثمان غنی۔ حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں ادا فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ فرماتی حضور سیدھے ہوئے، حضور نے اپنا تہمت چیک فرمایا، حضور نے اپنے سر پہ دستار مبارک دی، حضور سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوئے، فرمایا اب عثمان کو آنے دو، اب عثمان کو آنے دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تینوں حضرات بیٹھے، چار حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی۔ بات چیت ہوئی، بات ختم ہو گئی، تینوں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سے روایت آ گئی، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، جب عمر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، یہ جب عثمان غنی آئے تو آپ نے انداز یکدم بدل لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس سے رب حیا فرماتا ہے میں اس سے کیوں نہ حیا، جس سے رب حیا فرماتا ہے میں اس سے حیا کیوں نہ۔ جب بندے کے پاس دولت حیا آ جاتی ہے، جب بندے کے پاس دولت حیا آ جاتی ہے، پھر اس طرح اس کو مقام مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ اسلام کے اندر حیا کی اہمیت ہے۔ جب بندے کے پاس دولت حیا آتی، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم، آپ کے جسم میں تیر لگ گیا، تیر نکالنے کی کوشش کی کہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، کسی نے کہا جب علی نماز پڑھنے لگے گے نا تو تب ان کے جسم سے تیر نکال لینا، تب ان کے جسم سے تیر نکال لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، دیکھو مالک کی حیا ان کے اندر کس قدر موجود تھی، کس قدر ڈر موجود تھی۔ آپ نے نماز پڑھی، تیر نکال لیا گیا، جب آپ فارغ ہوئے تو مصلی پہ خون پایا، مصلی پہ خون پایا۔ آپ نے پوچھا میاں خون کس چیز کا ہے؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ جو آپ کے جسم میں تیر لگا تھا وہ ہم نے نکال لیا، وہ ہم نے نکال لیا۔ نہ مجھے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے کوئی خبر نہیں آپ نے کب میرے جسم سے تیر نکالا۔ آئیے اپنے اندر حیا پیدا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے 70 شعبے، ایمان کے 70 شعبے،
ان میں سے جو سب سے مین شعبہ ہے وہ حیا ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اس بندے کے پاس دولت ایمان ہوگی، اس کے پاس حیا بھی ہوگا. جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ میں کچھ نہیں کرتا وہ خود سوچ لے، میں کچھ نہیں کرتا وہ خود سوچ لے. دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہ جائے پھر جو چاہو کرتے پھر، جو چاہو کرتے پھر. کہیں ہم اس سطح پہ تو نہیں چلے گئے؟ ہمارے اندر حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. حیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کا کوئی حیا نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا نہیں ہے. اب آپ نے پوری تقریر سنی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کیا ہے. اب میں تو نہیں بتا سکتا تفسیر، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے. والدین کی حیا نہیں ہے ہمارے اندر، بڑے بھائی کی حیا نہیں ہے، چھوٹوں کی حیا نہیں ہے، رشتہ داروں کی حیا نہیں ہے. شوہر نے بیوی کو غلام سمجھ رکھا ہے، بیوی کو گھر کی نوکرانی سمجھ رکھا ہے، اور بیویوں نے شوہر کے حقوق پامال کرنی ہے. جب ہم اس قدر گر چکے ہیں پھر ہم پہ یہ فرمان سچا آتا ہے کہ جب بندے کے پاس حیا نہ ہو جو چاہے کر رکھے، اس کو بے لگام کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں. ساری رات طوفان چلا، کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے رجوع اللہ کیا؟ کیا ہم نے مالک کو بنانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے مالک سے وعدہ کر لیا کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ کیا ہم نے مالک سے عہد کر لیا؟ نہیں کیا. ہم آزمائش آنے کے باوجود، آزمائش اترنے کے باوجود ہمارا پروگرام سیدھی راہ پہ آنے کا نہیں ہے. اس لیے بھائیوں، اسلام کے اندر حیا کی بڑی اہمیت ہے. اپنے اندر ہمیں حیا پیدا کرنا چاہیے. اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو حیا کی دولت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں